أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقل اور آپ فرمائیے للمؤمنات مومن عورتوں سے وقل للمؤمنات اور اے نبی علیہ السلام آپ مومن عورتوں سے بھی فرمائیے یغضضن کہ وہ جھکائیں من ابصارہن اپنی نگاہیں یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائیں وَيَحْفَظْنَ اور محفوظ رکھیں فروجہن اپنی عزت و آبرو کو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ پچھلی آیت میں یہی حکم ایمان والے مردوں کے لیے بھی تھا، مومن مردوں کے لیے، کہ جب کہیں پر کوئی اجنبی خاتون آمنے سامنے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً غض بصر اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ان کو نہ دیکھیں۔ اگر اجنبی عورت ہے کوئی تو اس کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ وہ ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ اب یہاں پر مومن خواتین کو یہی حکم دیا جا رہا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور آپ مومن عورتوں سے بھی یہی فرمائیے کہ یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجنبی مرد کوئی سامنے آئے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے، اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کو اس سے بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، یہ جو آیت ہے اور یہ جو حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس اکثر تشریف لاتے تھے، تو بلکہ وہ سورہ عبس جو تھی وہ بھی انہی کے وہ واقعے پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ تشریف لائے، دروازے کے پاس پہنچ کر اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ آپ کے پاس 2 ازواج مطہرات موجود تھیں، آپ گھر میں تھے، ازواج مطہرات موجود تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی ایسے کرو، آپ اندر چلی جاؤ، عبداللہ ابن ام مکتوم وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہے، یعنی انہوں نے کون سا ہمیں دیکھنا ہے، تو ان کے لیے تو ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، نابینا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا افانتما عمیاوانی، تم بھی اندھی ہو، الستما تبصرانی، کیا تم نہیں دیکھو گی اسے، الستما تبصرانی کیا تم اس کو نہیں دیکھو گی؟ تو جس طرح اس کا تمہیں دیکھنا گناہ ہے، منع ہے، تمہارا بھی اس کو دیکھنا اجنبی شخص سے، بھلے سے وہ نابینا ہے تو اس کو دیکھنا غلط ہے اور گناہ ہے۔ تو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مومن عورتوں سے کہیے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، نگاہوں کو پڑنے نہ دیں کسی مرد کے اوپر، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ اور وہ نہ ظاہر کریں، وَلَا يُبْدِينَ اور وہ نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زیب و زینت کو، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں الا سوائے اس کے ما ظہر منہا جو خود بخود ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فطرتاً عورت کا وجود ایسا بنایا ہے کہ اس میں بہرحال بہت زیادہ خوبصورتی ہے، لہذا عورت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی اس خوبصورتی کا اظہار اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرے، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ چہرے کی شکل کے اندر ہو، تو وہ اس کا اظہار اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرے۔ آسان ترین مختصر ترین اس کا مفہوم یہ ہے،
الا ما ظہر منها، ہاں اگر کسی وقت اچانک غیر ارادی طور پر اس کی خوبصورتی کا کوئی حصہ خود بخود ظاہر ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ مثلا عورت باہر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو چھپا کر، پردہ کر کے، چہرہ چھپا کر، ہوا چلتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے یکدم اس کا کپڑا اٹھ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ قابل معافی ہے۔ بسا اوقات کوئی مطلب اس کا جو کپڑا لباس ہے، قمیص وغیرہ ہے، تھوڑی بہت اوپر نیچے کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، ارادتاً نہیں ہے، غیر ارادی طور پر، تو کوئی بات نہیں۔ الا ما ظہر منها، سوائے اس کے جو خود بخود کہیں ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ، کہ وہ ڈالیں بِخُمُرِهِنَّ، خمر خمار کی جمع ہے، خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ دوپٹہ، اوڑھنی بھی جس کو کہتے ہیں، وہ دوپٹہ یا اوڑھنی یا کپڑا وہ ڈالیں عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر، یعنی اس کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنا جو دوپٹہ ہے اس کو ڈال کے رکھیں اپنے گریبانوں کے اوپر۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور یہ صرف زندہ کا حکم نہیں ہے، زندہ عورت کا حکم نہیں ہے، زندہ کا حکم بھی یہی ہے اور مردہ کا حکم بھی یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، مسلمان خاتون ہو، تو اس کا جو کفن ہے اس کے اندر بھی یہ خمار ہے، دوپٹہ اضافی طور پر، مرد کے اس میں نہیں ہے، مرد کے کفن کے اندر دوپٹہ نہیں ہے اور سینہ ڈھانپنے والا کوئی کپڑا نہیں ہے، لیکن عورت کے کفن کے اندر بھی، تو زندہ ہو تب بھی، اور اگر دنیا سے چلی جائے اور وہ وفات پا گئی ہو تب بھی، یہ اس کے لباس کا حصہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ نہ ظاہر کریں زینتہن، اپنی زینت، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے، کیا عورت ہر وقت اپنے آپ کو، اپنا چہرہ، اپنا لباس، ٹھیک ہے، کچھ زیورات وغیرہ ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے وہ چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پاؤں کھلے ہوں، اچھا لباس پہنا ہو اور زیورات پہنے ہوں، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو، تو کوئی بات نہیں، یہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کے سامنے عورت اس طرح آ سکتی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینتہن، اپنی اس زینت کو، الا، مگر، لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خامدوں کے سامنے، اپنے خامدوں کے سامنے۔ خامد کا جو معاملہ ہے، خامد اور بیوی کا، وہ تو ایک بالکل سارے رشتوں سے سیپریٹ معاملہ ہے، اس پر اور کسی رشتے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ صرف خامد اور بیوی کے رشتے کے بارے میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے الفاظ آئے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے بہرحال کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں، الا لبعولتہن، سوائے اپنے خامدوں کے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے۔ باپ سے مراد باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، نانا بھی ہے، پرنانا بھی ہے، یہ سب اسی رشتے میں آتے ہیں۔ او آباء بعولتہن، آبا باپ، بعول بعل کی جمع ہے، خامد کو کہتے ہیں، یا اپنے خامدوں کے والد، سسر، یا اپنے سسر کے سامنے وہ آ سکتی ہیں اس طرح۔ او ابنائہن، یا ابنا ابن کی جمع ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، خامدوں کے بیٹے یعنی ستیلی اولاد بھی ہے نا تو ٹھیک ہے، وہ بھی اولاد کے حکم میں ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، بنی اولاد بیٹے، اخوان بھائی، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کا بیٹا، بھائیوں کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجے۔ او نسائہن، یا آپس کی عورتوں کے سامنے۔ عورت کا ظاہر ہے، عورت سے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے،
عورت عورت کے سامنے میک اپ میں آ جاتی ہے، زیورات میں آ جاتی ہے، خوشبو میں آ جاتی ہے، اچھے لباس میں آ جاتی ہے، مہندی وغیرہ کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں. او نسائہن، یا آپس کی عورتوں کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی باندیاں وغیرہ ہیں ان کے سامنے اگر عورت آ جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اب التابعین، یا ایسے ماتحت لوگ، یا ایسے ماتحت لوگ غیری نہیں ہیں اولی الاربتی، جو رغبت رکھنے والے من الرجال، مردوں میں سے، یا ایسے ماتحت مرد جو رغبت رکھنے والے نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا ہے اور اتنا بوڑھا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی اس کی عورت ذات کی طرف رغبت ہے ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرد اس خاتون کے کسی نہ کسی درجے میں ماتحت ہے، تو چلیں ایسے مرد کے سامنے بھی اگر خاتون کھلے چہرے کے ساتھ آ جاتی ہے، کھلے ہاتھوں کے ساتھ، کھلے پاؤں کے ساتھ آ جاتی ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے. یا بسا اوقات یہ جو جملہ ہے یہ مخنث کے بارے میں بھی آتا ہے. مخنث کہتے ہیں جو خواجہ سرا، ایسا خواجہ سرا جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو کہ اس کی عورت ذات کی طرف کوئی جنسی رغبت ہے. اب التابعین غیر اولی الاربتی من الرجال، یا ایسے مرد کہ جو ماتحت بھی ہیں اور ان کے اندر عورت ذات کی طرف کوئی رغبت بھی نہیں ہے، ان کے سامنے بھی اگر عورت اپنے ان اعضاء کے ساتھ آتی ہے تو کوئی قباحت نہیں. اب الطفل، یا ایسے بچے الذین، جو لم یظہروا، ابھی واقف نہیں ہوئے، علی عورات النساء، عورات خفیہ چیزیں، النساء عورتوں کی، یا ایسے بچے جو ابھی عورتوں کی خفیہ باتوں پہ واقف نہیں ہوئے اور ان سے آگاہ نہیں ہوئے. بچے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کے لیے عورت ماں ہے، یا ان کے لیے عورت بہن ہے، یا وہ ان کے لیے عورت بس صرف پھوپھی ہے یا نانی، یعنی ان کے ہاں عورت جو ہے یہ اسی رشتے میں ابھی ہے. ایسے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے بھی عورت کا اس طرح آنا جائز ہے. اس کے علاوہ حکم یہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ان کے علاوہ اگر کوئی رشتہ ہے تو پھر عورت کو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا. اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنا لباس، اپنے زیورات، اپنا کوئی ڈیزائن، مہندی، یہ سب چیزیں عورت نے ظاہر نہیں کرنی. وَلَا يَضْرِبْنَ، اور نہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں، اور اپنے پاؤں کو عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں. لِيُعْلَمَ، کہ ظاہر ہو، مَا يُخْفِينَ، جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنی زینت. عورت اس انداز سے نہ چلے کہ اگر اس نے کوئی ایسا زیور پہنا ہوا ہے کہ اس کے چلنے سے اس زیور کا حسن ظاہر ہوتا ہے، یا اس کی جھنکار ظاہر ہوتی ہے، یا اس کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. عورت کو چلتے ہوئے اس انداز میں نہیں چلنا چاہیے، اپنے پاؤں کو اس انداز سے نہیں رکھنا چاہیے، اس ادا سے نہیں رکھنا چاہیے کہ زیورات ہیں تو ان کی جھنکاریں ظاہر ہوں، یا پاؤں کے اندر وہ جو پائل وغیرہ پہنی ہے تو اس کی جھنکار وہ ظاہر ہو. نہیں، عورت کو اپنے آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر کوئی جنسی ہیجان پیدا نہ ہو، کوئی جنسی ہیجان پیدا نہ ہو. عورت جہاں ضرورت ہے تو وہاں اس کا ظاہر ہونا بھی جائز ہے، جہاں نہیں ضرورت تو پھر وہ مخفی رہے. ورنہ اگر وہ ان موقعوں پر مخفی نہیں رہے گی اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گی تو ظاہر کرے گی، مخفی نہیں رکھے ظاہر کرے گی تو پھر برائی پھیلے گی، جیسے فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تو اس طرح عورتیں اپنا پاؤں زمین پر نہ ماریں زور سے کہ جو انہوں نے پہنا ہوا ہے زیور وغیرہ کوئی بھی تو اس کا وہ ظاہر ہو جائے. وَتُوبُوا، اور تم توبہ کرو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، جمیعاً، سب کے سب، اب مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو. کیوں توبہ کرو؟
کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی۔ وتوبوا الی اللہ جميعا، سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ وانکحوا، اور نکاح کراؤ، الایاما، ایاما کا، ایاما ایم کی جمع ہے۔ ایم ہر اس شخص کو کہتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ مرد ہے تو اس کی بیوی نہیں ہے، چاہے ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یا نکاح ہوا تھا ختم ہو گیا، یا نکاح ہوا تھا بیوی فوت ہو گئی، رنڈوا جسے کہتے ہیں، یہ ایم میں آتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کے نکاح کی عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کا خامن نہیں ہے، یا خامن شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، خامن فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، یا طلاق ہو گئی، عورت مطلقہ ہو گئی، یہ سب کے سب ایم میں آتے ہیں، ایاما ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاحیں ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ، اور جو اہل ہو چکے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری باندیوں میں سے، تمہاری باندیوں میں سے اور تمہارے غلاموں میں سے، جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو نکاح کے قابل ہیں، نکاح کے اہل ہو چکے ہیں، ان کا بھی نکاح کرو۔ اب یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے اور جس سے معاشرے کے اندر پاک دامنی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہر شخص حالت نکاح میں ہوگا، حالت نکاح میں، تو پھر بڑی حد تک امکان کم ہو جاتا ہے برائی کا، بڑی حد تک، اور ذات بھی ہے تو بڑی حد تک امکان کم ہو جاتا ہے نکاح کا، برائی کا، گناہ کا۔ لہذا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو بے نکاحیں ہیں تم میں سے ان کا نکاح کرو، اور بلکہ جو غلام اور تمہاری باندیاں اور وہ بھی نکاح کے عمر کو پہنچ چکے ہیں، نکاح کے اہل ہو چکے ہیں، ان کے بھی نکاح کرا دو، کیونکہ وہ بھی مرد ہیں، بہرحال انسان ہیں، یا عورتیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، بہرحال ان کے بھی اسی طرح خواہشات ہیں، ان کے بھی اسی طرح جذبات ہیں۔ ان یکونوا، اگر وہ ہوئے، فقراء، فقیر، اگر وہ فقیر بھی ہوئے، یغنیہم اللہ، اللہ ان کو مالدار کر دیں گے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے۔ اب فقیر اللہ کہتے ہیں، فقیر بھی ہے اگر، تو ہمارے ہاں تو خیر فقیر ایک بالکل ایک الگ اصطلاح ہے نا، ہمارے ہاں فقیر ان کو کہا جاتا ہے جو مانگنے آتے ہیں، ہمارے ہاں فقیر اسی کو کہا جاتا ہے جو مانگنے آتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہلواتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں فقیر اس کو نہیں کہتے جو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ تو گداگر ہے یا وہ بھکاری ہے یا وہ سائل ہے، تو اس کو فقیر نہیں کہتے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ دوپہر کا کھانا ہے میں کھا لوں گا، ہے دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے اس کے پاس، کہاں سے کھائے گا اللہ عالم، شاید اللہ کوئی سبب بنا دے، تو یہ فقیر اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اتنا بھی غریب ہے نا، اتنا بھی غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اگر وہ اس حال میں بھی نکاح کرے گا اللہ اس کو بھی مالدار بنا دے۔ گویا دوسرے لفظوں میں اللہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ نکاح کو معیشت کے ساتھ نہ جوڑو، نکاح کو معیشت کے ساتھ نہ جوڑو کہ جناب وسائل ہوں گے اور حالات ہوں گے تو پھر ہم کہیں جا کر نکاح کریں گے، یا اتنا کمانا ہے، اتنا کمانا ہے، اتنا کمانا ہے کہ شادی کر سکیں۔ نکاح کے اندر مطلقاً جو خرچہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ صرف ایک ہے، حق مار، بس جو لازمی ہے، جو لازمی ہے۔ اچھی بات ہے اگر ولیمہ ہو سکے، اچھی بات ہے، خدا نہ خواستہ اگر ولیمہ نہ ہوا، نکاح بالکل ٹھیک، بالکل جائز۔ ہمارے ایک معروف ہیں، میں نام نہیں بھی لیتا، پہچان بھی لیں گے آپ، نکاح کے 17 سال بعد انہوں نے ولیمہ کیا، کہتے ہیں تب حالات نہیں تھے، ولیمہ نہیں کیا تھا، 17 سال کے بعد، اولاد بھی تقریباً جوان ہو رہی ہے اب تو، انہوں نے ولیمہ کیا، یہ سال ڈیڑھ پہلے انہوں نے ولیمہ کیا، تو ٹھیک ہے، نکاح جائز ہے، بالکل نکاح تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، سنت ہے، اگر ولیمہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، برکت ہے، ایک خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دی ہے، نئی ازدواجی زندگی دی ہے، خوشی ملی ہے،
یہ ایک خوشی کی علامت ہے، چلو دوستوں کی دعوت ہو گئی، جس سطح پر بھی ہو گئی. مثلا دو چار نمازی نماز پڑھنے آئے، آؤ یار بیٹھو کھانا کھا لیں، خیریت کر سب، ہاں جی نکاح ہوا ہے، یہ میرا ولیمہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ولیمے ایسے ہی ہوئے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، اچھا بھائی ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ جس کے گھر میں جو ہے نا لے آؤ، جس کے گھر میں جو ہے لے آؤ. کسی کے گھر میں کھجور تھی، پنیر تھی، ستو تھے، کوئی روٹی بھی تھی کسی کے ہاں ہوگی، کوئی گندم تھی، جو بھی تھی وہ لے آئے، تو وہاں رکھ دو یہاں پر. آپ نے رکھ دیا، صحابہ سے فرمایا چلو بھائی کھاؤ، ولیمہ ہے. فقیر بھی اگر ہو تو اللہ اس کو تو حق مہر ہے صرف ایک جو لازمی ہے، جو ضروری ہے، جس کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، صرف ایک لازمی خرچہ ہے. اور نکاح کے موقع پر اگر منہ میٹھا کسی کا ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر حضور کے زمانے کے اندر تو صرف چوہارے ہی ہوتے تھے. چوہارے تو آج بھی اگر کوئی کلو چوہارے لے آتا ہے اور ایک ایک چوہارا، دو دو چوہارا، 5 10 15 بندے ہیں ان کو دے دیتا ہے تو وہ میٹھا بھی ہو گیا. کھجور ہو گئی، چوہارا ہو گیا، ٹافی پکڑ لی باہر سے، 100 روپے کی ٹافیاں لے لیں اور ایک ایک دو دو ٹافیاں دے دیں تو منہ میٹھا ہو گیا. اگر یہ فقیر کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے کسی کو اچھا دیا ہے، چلیں وہ اچھا بھی کر لیتا ہے، بہت اچھا ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اتنے سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کام چل جائے گا، کام چل جائے گا. اچھا دیا اللہ نے تو ٹھیک ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نکاح ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا آپ کا کوئی اور آپ کی طرف سے ضامن بنا، اس کی طرف سے بہت اہتمام بھی ہوا، بہت اہتمام بھی ہوا. یہ بھی ہوا ہے. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب نکاح ہوا بہت اہتمام ہوا، کیونکہ اب وہاں پر جو اہتمام کرنے والا نجاشی تھا وہ بنا بڑا. حضور کی طرف سے اس نے کہا کہ میں یہ سارا معاملہ ہینڈل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اب وہ حضرت ام حبیبہ کا ولی بنا، سرپرست بنا. حضور کی طرف سے جو حق مہر تھا اس نے ادا کیا. تو وہ بادشاہ تھا، اس نے پھر بادشاہی انداز کے اندر بہت سونا دیا، سونا اور چاندی اور کھانے پینے اور تحائف اور بہت کچھ اس نے کیا. ایسا بھی تھے، وسائل تھے. نہ ہو تو اللہ کہتے ہیں فقیر بھی ہے تو نکاح ضرور کر لے، تاکہ اس کی وجہ سے نہ وہ تنگ ہو اور نہ معاشرہ اس کی وجہ سے تنگ ہو. یکونوا فقراء، اگر فقیر بھی ہوں. دیکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے مرد کی زندگی میں یا عورت کی زندگی میں، اس پر نکاح فرض ہو جاتا ہے. اب اگر نکاح نہیں کرتا تو وہ گناہ اور حرام کا مرتکب ہے. اور وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے گناہ سے بچنا محال ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر آج کا ماحول دیکھیں تو پھر فرض ہی سمجھیں، آج کا ماحول دیکھا جائے تو فرض ہی سمجھا جائے. پھر اب تو جو بھی ہے جس کا نکاح نہیں ہے بس سمجھے اس پر تقریباً فرض بھری ہی کیفیت، جو آج کا ماحول اور حالات بن گئے. یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے. واللہ، اور اللہ واسع، بڑی وسعت والے، علیم، صاحب اور جاننے والے ہیں. ولیستعفف، اور پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے. الذین، ان لوگوں کو، لا یجدون نکاحا، جو کسی وجہ سے نکاح نہیں پاتے، جو نکاح نہیں پاتے، رشتہ ہی نہیں مل رہا، ان کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل پا رہا، یا وہ غریب کسی جرم کے اندر تھانے میں اور اس میں جیل میں بند ہے، یا وہ کسی اور معاملے کے اندر ہے، کوئی اس طرح ہے کہ نکاح نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے. تو یہ نہیں ہے کہ نکاح نہیں کر پا رہا تو میرے لیے جائز ہے جو مرضی کرتا پھروں، نہیں. ولیستعفف، اس کو بھی چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے. حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، اللہ ان کو بھی مالدار کر دے یا بے نیاز کر دے یا ان کی ضرورت اللہ پوری کر دے، من فضلہ، اپنے فضل سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ فرمایا آپ نے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اس سے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، نظر کی بھی، اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو نکاح کی وسعت کسی وجہ سے نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پھر وہ روزے رکھے. کیوں؟ آپ نے فرمایا جو روزہ ہے یہ انسان کی جو جنسی خواہش ہوتی ہے یہ اس کو قابو اور کنٹرول کرتا ہے.
روزہ جو ہے اس کو قابو اور کنٹرول کرتا، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھے تاکہ گناہ سے بچے۔ تو وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو کسی وجہ سے نکاح کی قدرت نہیں پاتے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی پاک دامنی اختیار کریں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کو بھی اپنے فضل سے مالدار کر دے یا بے نیاز کر دے اور ان کی ضرورت پوری کر دے۔ وَالَّذِينَ، اور وہ يَبْتَغُونَ، جو چاہتے ہوں، الکتاب، مکاتبت، والذین یبتغون الکتاب، اور جو مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں یا لونڈیوں میں سے، تمہارے غلاموں یا لونڈیوں میں سے جو مکاتبت چاہتے ہیں۔ چلیں اور آسان کرتا ہوں، جو آزادی، جو مال کے عوض آزادی چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کیا ہوتا تھا؟ کوئی غلام آزادی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے، وہ مالک سے کہتا ہے جی میں آپ کا غلام بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں تو آزادی چاہتا ہوں۔ مالک کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا اگر فلاں کام کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اگر وہ کام جائز ہے، صحیح ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے۔ یا مالک کہتا ہے کہ مجھے اگر اتنے پیسے لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو واقعہ ہے نا، کہ ان کے مالک نے کہا تھا، جو آقا تھا یہودی تھا، اس نے کہا تھا اتنے درخت مجھے لگا دو کھجور کے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عوض کہ جس کے بدلے وہ آزادی چاہتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غلام یا کوئی باندی اس طرح آزادی چاہتا ہو کسی بھی عوض کے بدلے میں، فکاتبو، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان سے، یعنی بلا وجہ اب اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ تو مرے گا تو ادھر ہی مرے گا، میرے ہی پاس مرے گا، میں تو اب تجھے نہیں چھوڑنے والا نہیں۔ کیونکہ اسلام بہرحال انسانی آزادی جو ہے اس کو ترجیح دیتا ہے۔ ان علمتم، اگر تم جانتے ہو، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانتے ہو تو پھر ان سے مکاتبت کر لو، اور اگر یہ ہو اس کو ڈیل ملی نا، اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہے، تو پھر نہیں کہ وہ معاشرے کو نقصان پہنچائے۔ وآتوہم، اور دو ان کو، من مال اللہ، اللہ کے اس مال میں سے، الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد پیسے تو ہے نہیں ہے، یہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دے دیں، آپ کی مہربانی، تاکہ میں اپنے مالک کو دے کر آزادی حاصل کر لوں، تو اللہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی بات، اگر تم میں سے کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ اس کو مال دے دے۔ وَلَا تُكْرِهُ، اور نہ مجبور کرو، فتياتكم، اپنی باندیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا، اگر وہ چاہیں، تحصنا، پاک دامن رہنا، اگر وہ پاک دامن اور شریف اور معصوم رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر آمادہ مجبور نہ کرو، لتبتغوا، حاصل کرنے کے لیے، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنی باندیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو۔ یہ تھا اسلام سے قبل، یہ بھی جہالت ہی ہے، گمراہی تھی، کہ جس کے پاس جو باندیاں ہوتی تھیں وہ مجبور کرتا تھا جاؤ فلاں جگہ، فلاں کے پاس جاؤ، وہاں رات گزارو، اس کے عوض اس شخص سے مالی مفاد حاصل کرتا تھا وہ۔ جیسے اب میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب ہیں، واقف ہیں، بہت سارے ہمارے ملک کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں خواتین کا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے عوض مفادات حاصل کرتے ہیں، مال و دولت حاصل کرتے ہیں، اثر رسوخ حاصل کرتے ہیں، وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَّاتِكُمْ، اور اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو، عَلَى الْبِغَاء، بدکاری پر، ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر وہ شریف رہنا چاہتی ہیں، وہ اس گندگی میں نہیں پڑنا چاہتی، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا،
جو ان کو مجبور کرے گا. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی من بعد اکراہہن ان کی اس مجبوری کی وجہ سے غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. یعنی اب بے شک اس نے مجبور کیا اور یہ جو عورت ہے یہ مجبور ہو کر برائی میں مبتلا ہوئی، یہ اللہ اس کو معاف کر دے. یہ جو مجبور ہو کر برائی میں مبتلا ہوئی ہے عورت، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اس کا قصور کوئی نہیں ہے. لیکن وہ نہیں بخشے جائیں گے. وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے مگرمچھ ہیں اور بدکار ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے. ہاں اگر وہ اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور استغفار کریں اور ازالہ کر دیں اور اللہ ان کو معاف، پھر اللہ ان کو بھی معاف کر دے، بالکل یہ بات ممکن ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے اتاری الیکم تمہاری طرف آیات مبینات واضح احکام، آیات اور واضح احکامات، ہم نے تمہاری طرف واضح احکامات اتارے. وَمَثَلًا اور واقعات من الذین ان لوگوں کے خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ان لوگوں کے ہم نے واقعات بھی تمہارے سامنے بیان کیے جو تم سے پہلے گزر چکے. اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم نے واضح احکامات اور گزشتہ واقعات. اب یہ واقعات کیا تھے؟ جنہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے، جنہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے تو ان کے واقعات بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور تمہارے سامنے واضح احکامات بھی. مطلب کیا ہے؟ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تم بھی کہیں اسی انجام سے دوچار نہ ہو جاؤ. اسی لیے فرمایا آگے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ کے جو پرہیزگار بندے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے. جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانیں اور ان پر عمل درآمد کریں تاکہ وہ برے انجام سے بچیں اور محفوظ ہوں. بس یہ آج